ٹھہرتا نہیں کاروان وجود۔ اس کائنات میں کوئی وجود ہمیشہ کے لیے ایک جگہ پر موجود نہیں رہ سکتا۔ ہر چیز بدل جاتی ہے، ہر لمحہ دوسرے لمحات کو رستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ سانس کی آری ہستی کے سائے دار درخت کو کاٹتی چلی جاتی ہے، اور آخر کار انسان ہر عمل سے بیگانہ ہو کر نامعلوم دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ کھیل جاری رہتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنا مقام بدلتا ہے، حالتیں بدلتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، ہر شے میں ہمہ وقت تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ ہمہ حال تبدیلیوں میں قیام کی خواہش ہی انسانی زندگی کا تو رائے امتیاز ہے۔ انسان جانتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں ٹھہرنا ناممکن ہے، قیام کا امکان نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہزارہا قافلے اس دشتے بے اما سے گزرے اور اپنے بعد ویرانیاں چھوڑ گئے۔ انسان جانتا ہے کہ اسے بھی جانا ہے، لیکن وہ جانے سے پہلے کوئی کام ایسا کرنا چاہتا ہے جو اس کے نام سے منسوب رہے۔ وہ مکان بناتا ہے، اس میں روشنیاں اور فانوس لگاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد خود اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ ہمہ حال نئی شان والے پروردگار عالم نے ہر شے میں تغیر پیدا فرما کے حسن بخشا ہے۔ سارا جہاں حسن ہزار رنگ کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ کتاب فطرت کا ایک ایک ورق رنگ و نور سے مزین ہے۔ زمین خوشبو سے مہکتی ہے، کبھی آسمان اپنی گردشوں میں مست نظر آتا ہے۔ ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں، رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ خالق کی قدرت کاملہ کے مظاہر دل فریب اور دل نشین ہیں۔ پوری کائنات پر منور روح محیط ہے۔ سورج کو دیکھیں، اپنی آمد سے پہلے ہی جلوہ آرا ہوتا ہے۔ صبح کاذب ہو یا صبح صادق، نور کا پرتو ہے۔ سورج کی روشنی میں تحریک ہے۔ صبح پہلی کرن سے پھول کھلنے شروع ہوتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو بس زندگی نکلتی ہے۔ چہکار اور مہکار کا دور شروع ہوتا ہے۔ ہر ذی جان حمد و ثنائے خالق کی کبریائی میں مصروف نظر آتا ہے۔ چرند پرند، انسان، اشیاء، دریا، پہاڑ، ہوائیں، فضائیں سب متحرک نظر آتے ہیں، منور نظر آتے ہیں۔ زندگی اپنا اظہار کرتی ہے، انسانی آنکھ محو نظارہ ہوتی ہے، اور پورا منظرنامہ حسن کے لباس میں ملبوس دلکشی کی داستانیں بیان کرتا ہے۔ صبح کی رونقیں دوپہر کے آرام میں سانس لیتی ہیں، اور پھر دوپہر، سپہر اور شام، اور پھر سکوت شام۔ سب آوازیں خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تلاش میں سرگرداں وجود اپنے آشیانوں اور اپنے ٹھکانوں میں واپس آ جاتے ہیں، اور اس طرح سورج اپنے جلوے بکھیرتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ رات چاند ستاروں کے حسن سے آراستہ ہو کر منظرنامے پہ طلوع ہوتی ہے۔ ایک نئے قسم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جھلمل جھلمل ستاروں کی محفلیں بپا ہوتی ہیں، دل محبت سے معمور ہوتے ہیں۔ رات کے مسافر اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ کاروان وجود کسی حالت میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ ہمہ حال حرکت، ہمہ حال گردش، ہر لحظہ نیاپن، ہر لمحہ انوکھی داستان۔ رات کی محفل روح کی محفل ہے۔ یادوں کے دریچے واہ ہوتے ہیں، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، ستارے چمکتے ہیں، اور انسان کے دل و دماغ میں خیالات روشن ہوتے ہیں۔ سورج وجود کی خوراک مہیا کرتا ہے، اور رات روح کی خوراک مہیا کرتی ہے۔ چاندنی راتوں سے وجد میں آئے ہوئے آہو کلیلیں بھرتے ہیں، چکور چاند کی طرف لپکتے ہیں اور لپکتے ہی رہتے ہیں۔ منزلیں دور ہوں تب بھی ہمت پست نہیں ہوتی، حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ راتوں کو تغیر جاری رہتا ہے، ہوائیں نیند کے تحفے لاتی ہیں اور انسان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ستارہ، کوئی سیارہ ہمہ حال ایک حال پر نہیں رہتا۔ جو خود نہیں بدلتے ان کے گرد و نواح بدل جاتے ہیں، اور یوں تبدیلی مستقل طاری و جاری رہتی ہے۔ موسم ایک حال میں نہیں رہتے، ابھی گرمی تھی، ابھی برسات ہے، زمین خشک تھی، اب جل تھل ہے۔ خشک سالی کا موسم اور پھر سیلاب کے زمانے۔ دریا کبھی چاندی کے ایک تار کی طرح اپنے راستوں سے گزرتے ہیں، اور کبھی سمندر بن کر کناروں کو اڑا لے جاتے ہیں۔ اس کائنات کا مزاج مبدل ہے، تغیر ہی اصول حیات ہے۔ موسموں کو ہوئے انقلاب سکھانے والی ذات خود ہی ہمارا رنگ نے رنگ ہے۔ سرد ہوائیں چلتی ہیں تو زندگی غاروں اور پناہ گاہوں میں چھپتی ہے۔ اولے اور برف باری کے مناظر بڑے دلچسپ ہیں۔ فطرت کبھی نغمات سناتی ہے اور کبھی فطرت ہنگامے بپا کرتی ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، زمین کے اندر مخفی قوتیں اظہار کرتی ہیں، اور زلزلوں کی ہبت سے جہاں کانپ جاتا ہے۔ قدرت کے کارخانے میں کوئی پرزہ ساکن نہیں، سکون اس کارخانے میں ناممکن ہے۔ ہر شے تیزی سے بدل رہی ہے،
عروج و زوال کی داستان ہے یہ زندگی، اس میں کوئی حالت ہمیشہ رہ نہیں سکتی، کبھی خوبی اور عمل کے بغیر عزت اور عروج ملتے ہیں، کبھی خامی اور بدعمالی کے بغیر ہی ذلت اور زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ عجیب حالت ہے، زندگی کے مزاج میں قائم رہنا ممکن نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ انسان ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی پر ناز کرتا ہے، اور اسی دوران کسی نامعلوم وجہ سے اس کی ہنسی آنسوؤں میں بدل جاتی ہے، خوشی رخصت ہو کر غم دے جاتی ہے۔ انسان جس حالت پر فخر کرتا ہے اسی حالت پر افسوس کرنے لگتا ہے، مبارک دینے والے تعزیت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تغیرات ہیں، ہر آدمی کے سر پر کتبہ گڑا ہے، کون کس سے تعزیت کرے؟ اس دنیا میں ٹھہرنے کا مقام ہی نہیں، مسلسل تبدیلی، مسلسل تغیر، ہمہ حال نیا حال، اس میں کوئی قرار نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ انسان کرسی پر بیٹھا بیٹھا بوڑھا ہو جاتا ہے، عمل نہ کرے تو بھی عمل جاری رہتا ہے۔ یہ بچپن کل کی بات تھی، گزر گیا، کھیل کود کے زمانے گزر گئے، کیوں گزر گئے؟ بس یہی قانون ہے، ہر حال گزر جاتا ہے، ہر جلوہ رخصت ہو جاتا ہے، ہر لحظہ بدل جاتا ہے۔ بچپن گیا، جوانی آئی، آئی کہ نہ آئی، بہرحال چلی گئی، کیسے کیوں؟ بس ایسے ہی۔ آنے والی شاید جاتی ہے، جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں رہتا۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی ہو تو انسان بوڑھا ہے۔ بوڑھے انسان کے پاس مستقبل کے منصوبے نہیں ہوتے، صرف ماضی کی حسرتیں ہوتی ہیں۔ انسان سفر کا آغاز کرتا ہے، اس کے پاس کتنے ہی راستے ہوتے ہیں، جو راستہ چاہے اختیار کر لے، وہ آہستہ آہستہ راستے ترک کرتا جاتا ہے، اور پھر ایک صبح اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ اب اس کی زندگی لامحدود امکانات سے محدود ممکن میں داخل ہوتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کشادہ سڑکیں کم ہوتے ہوتے تنگ گلی تک آ جاتی ہیں، اور یہ تنگ گلی ایسی ہے کہ انسان مڑ بھی نہیں سکتا، واپس نہیں جا سکتا، بس آزاد انسان مجبور انسان بن کے رہ جاتا ہے۔ پھیلے ہوئے خیالات، پھیلے ہوئے پروگرام، پھیلے ہوئے آسمان سب سمٹ جاتے ہیں، ہر حال بدل جاتا ہے، ہر لمحہ نیا لمحہ ہے، اور آخر کار قدرتوں والا انسان بے بسی کو تسلیم کر لیتا ہے، اور موسم بدلتے بدلتے آخری موسم آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ آخری باب ہے زندگی کا، یہ کائنات ہر حال میں بدلتی ہے، بس ایک چکی ہے کہ چل رہی ہے، پیس رہی ہے زندگی کو، اور جنم دے رہی ہے نئی زندگی کو۔ رنگ بنتے ہیں اور رنگ مٹتے ہیں، ایک رنگ جو ہمیشہ قائم رہتا ہے وہ ہے اللہ کا رنگ، اس کا جلوہ۔ ہر شے تبدیل ہوتے ہوئے مٹتی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کا رنگ، شان والا اللہ نئی تابانیوں کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ کائنات بدلتی ہے، کائنات کو تبدیلیاں عطا کرنے والا قائم و دائم ہے، جوں کا توں، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ، وہ اپنے جلووں میں باقی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر تبدیلی، ہر تغیر پیغام فنا ہے، ہر رنگ عارضی ہے، ہر اختیار بے بسی ہے، ہر حاصل محرومی ہے، ہر ہونا نہ ہونا ہے۔ ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، جو اپنے پاس نہیں ہے اس کو شمار کرتے رہتے ہیں، جو خرچ ہو گیا اسے گنتے رہتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ انسان سمجھتا نہیں، تبدیلیوں کے عارضے میں مبتلا انسان اور انسان کی زندگی اور گرد و پیش کی کائنات سب عارضی اور فانی ہے۔ یہ قافلہ ٹھہر نہیں سکتا، ہر ذرہ تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، تغیر کو ضرور ثبات ہے، لیکن یہ ثبات بھی متغیر ہے۔ اصل ثبات اس کے لیے ہے جو ذات ذوالجلال والاکرام ہے، باقی سب وہم و خیال کی بدلتی ہوئی محفل ہے، باقی سب آرائش جمال کائنات کا حسن ہے، لیکن یہی کائنات کا راز ہے، اور یہ راز یوں آشکار ہوتا ہے کہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اول و آخر، فنا باطن و ظاہر فنا۔